بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی۔ تدوین حدیث، صفحہ نمبر 56۔ عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی تدوین رسول اللہ کی وفات کے 250 سال بعد کی گئی ہے، اس لیے کتب احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ قول سخت مغالطہ آفرینی پر مبنی ہے، کیونکہ احادیث رسول کی حفاظت اور کتابت کے سلسلہ میں عہد رسالت سے لے کر اتباع تبع تابعین ان تک پورے تسلسل اور تواتر سے کام ہوتا رہا ہے، اور 250 سال کے اس طویل عرصہ کے کسی وقفہ میں بھی اس کام کا انقطاع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں متعدد صحابہ کرام نے احادیث کو قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے۔ آپ نے حکم دیا، اس شخص کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو احادیث لکھنے کی عام اجازت تھی، انہی سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حفاظت کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر ہر بات لکھ لیتا تھا، پس بعض قریش نے مجھے منع کیا اور کہا تم حضور سے سن کر ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ بھی ایک بشر ہیں، آپ کبھی ناراض کبھی خوش ہوتے ہیں، اور یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ سے میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو رسول اللہ نے اپنی انگلی سے اپنے دہن اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے احادیث لکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، نبی کریم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حضور کی احادیث محفوظ نہ تھیں سوا عبداللہ بن عمر کے، کیونکہ وہ احادیث لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ صحیح بخاری۔ ابو داؤد اور بخاری کی ان روایتوں سے یہ ثابت ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر احادیث قلم بند کیا کرتے تھے۔ رہے حضرت ابو ہریرہ تو رسول اللہ کی توجہ کے وقت سے ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ احادیث نہیں لکھتے تھے، تاہم ان کے پاس رسول اللہ کی احادیث کتب اور صحائف کی شکل میں بھی محفوظ تھیں۔ چنانچہ عمر بن امیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں احادیث کی کتابیں دکھائیں اور کہا، دیکھو وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ فتح الباری، صفحہ نمبر 57۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ان کی تمام مرویات لکھی ہوئی محفوظ تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ ابتداء زمانہ رسالت میں حدیث نہیں لکھتے تھے، حضور کے وصال کے بعد انہوں نے حدیث کو لکھ لیا، یا اسی زمانہ میں وہ کسی اور شخص سے ان حدیث کو لکھواتے رہے ہوں گے، اور حضرت انس نے تو حدیث لکھ کر حضور کو سنانے کا شرف بھی حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ قتادہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس حدیث لکھوایا کرتے تھے، اور جب لوگ زیادہ تعداد میں آئے تو وہ اپنا صحیفہ لے کر آئے اور اس کو ان کے آگے رکھ کر فرمایا، یہ وہ احادیث ہیں جن کو میں نے رسول اللہ سے سن کر لکھا اور انہیں میں آپ پر پیش کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی احادیث کو لکھ کر صحائف میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔
چنانچہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی بازار جاتے تو اپنی کتابوں کو دیکھ لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں احادیث پر مشتمل تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک کے بارے میں آپ کی نظر سے مستحکم حوالے گزر چکے ہیں کہ یہ حضرات عہد رسالت میں حدیث کو صحائف میں لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کے مطالعہ میں ایک ایسا جواز پیش کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ سرکار کے زمانے اقدس میں بالعموم صحابہ کرام احادیث لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، جبکہ میں ان سب سے عمر میں کم تھا۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب لوگ باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ سے احادیث بیان کرتے ہو جب کہ تم آپ کا ارشاد سن چکے ہو اور آپ لوگ رسول اللہ سے بکثرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ ہنسے اور کہنے لگے اے بھتیجے، ہم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ ان احادیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ احادیث کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا کام عہد رسالت میں شروع ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے افعال اور احوال لکھ کر قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض احادیث میں لکھنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ بعض مواقع کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی رسول اللہ نے ان صورتوں میں لکھنے سے منع فرمایا تھا جن میں قرآن اور حدیث کے اشتباہ کا احتمال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صحابہ میں تابعین نے صحابہ کی مرویات کو لکھ کر محفوظ کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے 5374 احادیث مروی ہیں، انہوں نے بے شمار شاگرد تیار کیے اور ان لوگوں نے ان احادیث کو لکھ کر محفوظ کیا اور یہ سلسلہ روایت آگے بڑھایا۔ چنانچہ مسند دارمی میں ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے بشیر بن نہیک نے آپ کی روایات کو لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے 1660 احادیث مروی ہیں۔ ان کی روایات کو دوسرے شاگردوں کے علاوہ قریب نے محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت انس جو کہ 2286 احادیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں مسند دارمی میں ہے کہ ان کی مرویات کو ابان نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2210 احادیث کی روایت کرتی ہیں، ان کی احادیث کو عروہ بن الزبیر نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو 1630 احادیث کی روایت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد اور دارمی میں ہے کہ ان کی روایات کو نافع نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ اور حضرت جابر جو 1546 احادیث کے راوی ہیں، ان کی مرویات کو قتادہ بن دعامہ سدوسی نے لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ مذکور صدر سطور میں چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ صحابہ کرام میں سے احادیث کا سماع اور روایت کرنے والے تمام حضرات احادیث کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ پہلی صدی ہجری کے اخیر تک اسی طرح متفرق طور پر کتابت کے سہارے تدوین حدیث کا کام آگے بڑھتا رہا۔ احادیث کے یہ صحائف اور نوشتے کسی نقطہ پر مشترک اور کسی جہت سے مجتمع نہ تھے۔ بغیر کسی ترتیب کے تابعین کرام نے اپنی مرویات کو اپنے سینوں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت آیا اور انہوں نے حدیث کو یکجا کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے متعمد اور مستند علماء کی ایک کمیٹی مقرر کی، جن میں ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، قاسم بن محمد بن ابی بکر اور ابو بکر محمد بن مسلم بن
عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مختلف علاقوں سے احادیث کا لکھا ہوا ذخیرہ جمع کیا اور ابن شہاب زہری نے ان احادیث کو ترتیب دیا، تہذیب سے منظم اور مثبت کیا۔ احادیث کو جمع اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کی ابتدا بھی ابن شہاب زہری نے کی، اسی وجہ سے ان کو علم اسناد کا واضع کہا جاتا ہے۔ احادیث کی ترتیب اور تہذیب کا جو کام ابن شہاب زہری نے شروع کیا تھا، اس کام کو ان کے مایہ ناز تلامذہ برابر آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ دوسری صدی کے اخیر میں ان کے ایک نامور شاگرد امام مالک بن انس اصبحی نے احادیث کو باب وار ترتیب دے کر پہلا مجموعہ حدیث موطا کے نام سے پیش کر دیا۔ موطا امام مالک کے علاوہ امام اعظم نے اپنی مرویات کو کتاب الآثار کے نام سے پیش کیا، جن کو ان کے لائق اور قابل صد فخر تلامذہ نے الگ الگ روایت کیا ہے۔ صفحہ نمبر 59۔ ان حضرات کے علاوہ دوسری صدی کے جن دوسرے متعدد بزرگ مصنفین نے فن حدیث میں کتابیں پیش کی ہیں، ان میں سے بعض کی کتابیں یہ ہیں: سنن ابو الولید 151 ہجری، جامعہ سفیان سوری 161 ہجری، مصنف ابی سلمہ 167 ہجری، مصنف ابن سفیان 197 ہجری، جامعہ سفیان بن عینیہ 198 ہجری۔ اور تیسری صدی کے جن مصنفین نے حدیث کی کتابیں تصنیف کی، ان میں سے بعض حضرات کی کتابیں یہ ہیں: کتاب الام للشافعی 204 ہجری، مسند امام احمد بن حنبل 241 ہجری، الجامع الصحیح البخاری 256 ہجری، الجامع المسلم 261 ہجری، سنن ابی داؤد 275 ہجری، الجامع الترمذی 279 ہجری، سنن ابی ماجہ 273 ہجری۔ مضبوط اور مستحکم حوالہ جات کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے اہل رسالت سے لے کر سیاستہ کے مصنفین تک تدوین حدیث کا ایک مربوط جائزہ پیش کر دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ رسالت سے لے کر اتباع تبع تابعین تک ہر دور میں احادیث کو قلم بند کیا جاتا رہا، اور سینوں سے لے کر صحیفوں تک ہر طرح سے حدیث کی حفاظت کی جاتی رہی۔ نیز ہر دور میں لوگوں نے اپنے زمانے کے مخصوص تقاضوں اور تصنیف و تالیف کے رجحانات کو سامنے رکھ کر احادیث کی تدوین کی، یہاں تک کہ تیسری صدی میں مصنفین سیاستہ نے پہلے لوگوں کی خوبیوں کو نئے اضافوں کے ساتھ ضم کر کے ایک جامع اسلوب کے ساتھ اپنی تصانیف کو پیش کیا، جن کا تفصیلی تعارف اور تبصرہ اس کتاب کے آئندہ ابواب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث کی ضرورت، حجیت اور تدوین پر بحث کرنے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تعریف اور اس کی اقسام وغیرہ پر بھی گفتگو کر لی جائے۔